بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طبی کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم ہاتھ پاؤں کے ناخن کے بارے میں بات کریں گے۔ کچھ لوگوں کے ناخن ابھر آتے ہیں، کچھ کے موٹے ہو جاتے ہیں اور کچھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ چیز آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کے اسباب کیا ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے ناخن سرخی مائل اور ایک حد سے زیادہ ابھرے ہوئے ہوں، ناخن سرخی مائل ایک حد سے یعنی نارمل حالت جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہے اس سے کچھ ابھرے ہوئے ہوں اور ان میں سرخی مائل ہو، تو پھر سمجھیں کہ اس کے اندر کاربن یا فولاد کی زیادتی ہے اور یہ چیز بڑھی ہوئی ہے۔ یہ عمومی طور پر غدے عضلاتی تحریک میں ہوتے ہیں۔ آپ جب کسی کے ناخن کو ابھرا ہوا اور سرخی مائل دیکھیں تو بے کھٹک اس پر عضلاتی غدے ہونے کا حکم لگا دیں، اور اگر اس سے غلیظ قسم کا بلغم آتا ہو، کھانسی ہو اور بلغم اس میں خون کے بھی کچھ اثرات پائے جاتے ہوں تو آپ اسے ٹی بی کا حکم لگا سکتے ہیں کہ تجھے ٹی بی ہے۔ بات سمجھ گئے میری؟ عضلاتی غدی میں ناخن ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، سرخی مائل ہوتے ہیں اور ان میں فولاد اور کاربن کا عنصر زیادہ ہوتا ہے جسم میں، جس کا اظہار ناخنوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ دوسرا جو مریض ہوتا ہے اس کے ناخن موٹے ہوتے ہیں، جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے ابھرا ہوا ہونا، اس میں جان ہوتی ہے، وہ جلدی ٹوٹتا نہیں، وہ نارمل حالت میں ہی رہتا ہے، یہ غدی عضلاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے ناخن سیاہ پڑ جاتے ہیں اور ابھر آتے ہیں اور وہ ایسے ٹوٹتے ہیں، بھرتے ہیں ناخن، تو یہ اعصابی عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ علاج کے لیے آپ عضلاتی محرکات کا استعمال کریں گے۔ علاج کے لیے آپ عضلاتی محرکات کا انتخاب کریں گے۔ جیسے ہی جسم میں فولاد کی کمی پوری ہوگی تو یہ ناخن جان میں آ جائیں گے، ان کی رنگت بدل جائے گی۔ تیسرا جو ناخن کے متعلق مسئلہ ہے وہ ناخن کا بیٹھ جانا۔ بہت سارے لوگوں کے ناخن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان میں پانی ڈالا جائے تو ایک آدھ قطرہ وہاں ایسے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ نمک جو یوں سمجھے کہ غدی تحریک میں ہوتا ہے، نمکیات اس کے جسم میں ایک حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہم ان نمکیات کو کنٹرول کر لیں تو ہمیں ناخنوں کے علاج کرنے میں آسانی ہوگی۔ ناخن بیٹھے ہوئے مریضوں کا علاج کیلشیم ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز ابھری ہوئی ہے اگر وہ سرخی مائل ہے اور ایک حد سے اٹھی ہوئی ہے تو اس میں کاربن یا فولاد کی زیادتی ہے۔ اگر ایک چیز ناخن سا پڑ گیا ہے اور وہ بھرتا ہے اور وہ بس بے جان سا ہے تو اس میں چونے کی زیادتی ہے۔ اور اگر ناخن اپنے اس میں مرکز میں یا اپنی جگہ سے بیٹھ گیا ہے، بالکل باریک ہو گئے ہیں ناخن اور ان میں ایسے خون بھی ایسے محسوس ہوتا ہے حرکت کرتا ہوا جیسے جلد میں، تو ان میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، یعنی یہ یوں لگا لے کہ یہ غدی تحریک میں ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم جو چیز جسم میں کم ہوئی ہے، مثلا اگر عضلات میں تحریک ہے تو ہم غدود میں تحریک دے دیں گے، اور اگر غدود میں تحریک ہے تو اعصاب میں دے دیں گے یا یعنی آپ جیسے عام طریقے سے علاج کرتے ہیں ایسے ہی آپ ناخن میں بھی علاج کریں گے۔ مثلا ہم آپ کو ایک ناخن بیٹھنے والے علاج میں ایک شربت تجویز کرتے ہیں۔ چونا لے لے، چونا یہ جو دیواروں پہ لگا ہوتا ہے نا، جس کو ہم کلی کرتے ہیں، چونا ہوتا ہے، یہ آپ یوں لے لیں 10-20-30 گرام لے لیں اور اسے 3 پاؤ پانی یا آدھا کلو پانی میں ڈال دیں۔ اسے اچھی طریقے سے حل کریں، پھر چھوڑ دیں، پھر حل کریں، پھر چھوڑ 2-4 دفعہ ہلانے سے پھر اسے
اور جب رسوب نیچے بیٹھ جائے تو یہ نتھار لیں، وہ جو صاف پانی ہے وہ علیحدہ کر لیں۔ جب وہ پانی جتنا بھی حاصل ہو اس میں مناسب مقدار میں، مثلا اگر وہ 3 پاؤ پانی ہے تو غالباً آدھا کلو پانی نکل آئے گا، آدھا کلو پانی میں آپ آدھا کلو چینی یا اس سے کم زیادہ جس میں اچھی طریقے سے قوام ہو جائے اس کا شربت بنا لے۔ بس یہ کیلشیم کا خزانہ ہے۔ جس کے ناخن بیٹھ گئے ہیں یا جس کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو گئی ہیں، اور یا بچے جو بار بار الٹیاں کرتے ہیں، انہیں کھایا پیا نہیں لگتا، ناک رال ان کی بہتی ہے، ان میں یہ بہترین چیز ہے۔ حسب عمر 2-4 قطرے سے لے کر 1-2 چمچ تک آپ دے سکتے ہیں۔ جب آپ یہ چیز استعمال کریں گے تو بیٹھے ہوئے ناخن، ٹیڑھی ہڈیاں اور بچوں کا یہ پیلا پن، بھوک نہ لگنا اور کسی بھی چیز کی قے کر دینا یا ناک رال کا بہنا، ان ساری چیزوں میں وہ فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم و حکمت کے میدان میں سچائی اور کھری باتیں کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اور سچے دل سے خدمت انسانیت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔